السلام علیکم بچوں، آج ہم ایک اور نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے پری مال۔ یہ نظم شاہ زور کشمیری نے لکھی ہے، جو کشمیر کے چوٹا بازار سری نگر میں پیدا ہوئے ہیں 1915 میں، اور 1990 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ شاعر نے اس نظم میں اس منظر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو پری مال کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، اور جس کی کشش نہ صرف سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے بلکہ وادی کے لوگ بھی صبح و شام اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ پہلے میں ان کے یہ بند پڑھوں گی، بند کی صورت میں ہے، مسدس کی صورت میں، تو ساتھ ساتھ اس کی تشریح کروں گی۔ پہلا بند ہے اس کا: یاد ہے وہ وادی کشمیر کی فصل بہار، جب جنوں انگیز تھا رقص و سرود جوئے بار، نوزتیں مستی بدعماں اور ابر کیف بار، جب عروس نو کی آرائش میں تھی مصروف کار، جب فضا میں رنگ برتے تھے گلوں کے کہکہے، ہر طرف نور آفرین تھے بلبلوں کے چہچہے۔ یہ اس کا پہلا بند ہے۔ اس کی تشریح میں ساتھ ہی کرتی ہوں۔ اس بند میں شاعر یعنی شاہ زور کشمیری فرماتے ہیں، کشمیر کی بہار کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وادی کشمیر کا بہار کا وہ موسم مجھے خوب یاد ہے جب پانی کی ہنر کا ناچ اور نغمہ دیوانگی پیدا کرتا تھا۔ پانی کے بہاؤ کو دیکھ کر آدمی مست ہو جاتا تھا۔ بہار کے موسم کی تازگیاں، دامن میں مستی لیے ہوئے اور نشہ برسانے والے بادل جب نئی دلہن کو سجانے میں لگے ہوئے تھے، وہ سماں مجھے یاد ہے جب فضا میں پھولوں کے کہکہے رنگ بکھیرتے تھے اور گلوں کے چہچہے نور برسا رہے تھے۔ وہ بہار کا موسم مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ دوسرا بند ہے اس کا: دامن کوہسار تھا آئینہ نور ازل، دیکھ کر جس کو نکھرتے تھے حسین ڈل کے کنول، ڈال کر میرے سکون دل میں یکگانا خلل، لے گیا لطف بہاراں مجھ کو پریوں کے محل، عیش و عشرت کا سماں گو کیف پرور تھا وہاں، مان یا نظارہ لیکن پردہ در تھا وہاں۔ یہ اس کا دوسرا بند۔ اس کی تشریح اس طرح ہے۔ اس بند میں شاہ زور فرماتے ہیں کہ بہار کے موسم میں پہاڑ کا دامن خدا کے نور کا آئینہ تھا، یعنی خدا کے نور کو منعکس کرتا تھا، جس کو دیکھ کر دل کے خوبصورت کنول کھل اٹھتے تھے۔ اس منظر نے میرے دل میں ایک اضطراب پیدا کیا اور مجھے پری محل لے گیا۔ وہاں عیش و عشرت کا سماں گویا نشہ پیدا کرتا تھا، لیکن دروازے کا پردہ یہ نظارہ کرنے میں رکاوٹ بن گیا۔ اب اس کا تیسرا بند: 3 صدیوں قبل کے اس باری پردے کا سرا، ڈرتے ڈرتے میری ذوق دید نے سرکا دیا، گو اندھیرا تھا وہاں تھا شوق لیکن صبح زا، ایک رنگین سفشاں سورج سا روشن ہو گیا، دیکھتا ہوں ایک بڑک ہے دبدبہ ہے شان ہے، پردہ کے پیچھے محل ہے قصر ہے ایوان ہے۔ یہ اس کا تیسرا بند ہے۔ اس بند کی تشریح اس طرح ہے۔ زور فرماتے ہیں کہ میرے دیکھنے کے شوق نے 300 سال پہلے ڈالے گئے اس باری پردے کو نہ ذرا ہٹا دیا تو اندھیرا دکھائی دیا، لیکن میرے دل میں صبح پیدا کرنے والے شوق نے وہاں ایک روشنی بکھیرنے والا سورج سا پیدا کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ پردے کے پیچھے ایک شاندار محل ہے جو نہایت شاندار اور پروقار ہے۔ اب اس کا چوتھا بند: کوہ سبزہ پوش پر ہے ذوفگن قصر زری، طور کی بجلی ہے گویا مہ جلوہ گستری، سبز جاڑی میں ہے بیٹھی کوئی رنگین تیتری، یا زمردزار میں ہے رقص فرما ایک پری، چاند اترا ہے فلک سے سرزمین حسن پر، سبد ہے یا کش کا رنگین جبیں حسن پر۔ یہ اس کا چوتھا بند ہے۔ اس میں زور فرماتے ہیں، جب میں نے اندر دیکھا تو سرسبز پہاڑ پر روشنی پھیلانے والے ایک سونے کا خوبصورت محل ہے، حویلی جیسا۔ حویلی اتنی خوبصورت ہے
گویا کوہتور پر چمکنے والی بجلی اپنا جلوہ دکھانے میں گم ہے۔ محل اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ سبز جھاڑی میں کوئی رنگین تیتری بیٹھی ہوتی ہے یا زمردزار میں ایک پری رقص کر رہی ہے۔ گویا محل نہایت خوبصورت اور قابل دید ہے۔ پانچواں بند میں شاعر لکھتا ہے: بادہ تقدیس کے بادل چھلکتے ہیں یہاں، گل چٹکتے ہیں یہاں، بلبل چہکتے ہیں یہاں، نرم رو اور عطرزا جھونکے مہکتے ہیں یہاں، اور ملائک وجد میں آ کر لہکتے ہیں یہاں۔ ذہن شاعر کے تخیل کی یہ ایک تصویر ہے یا حسین پریوں کے دلکش خواب کی تعبیر ہے۔ اس بند میں زور فرماتے ہیں کہ محل کے اندر پاکیزگی کی شراب کے بادل چھلکتے ہیں، یہاں پھول کھلتے ہیں اور بلبل چہکتے ہیں، ہوا کے نرم رو اور خوشبو پھیلانے والے جھونکے ناز و ادا دکھاتے ہیں، فرشتے سرور میں آ کر جھومتے اور گاتے ہیں۔ شاعر کے ذہن کے تخیل کی یہ ایک تصویر ہے یا پھر خوبصورت پریوں کے دلکش خواب کی شرح ہے۔ اب اس کا آخری بند، اس نظم کا، پریمال کا آخری بند جو ہے: شام ہے اس گل کدے کی بے مثال و لاجواب، سن لیستاں جناں کا ایک نکھرا سا گلاب، ہے نمو کی جوش سے رنگے سحر کی آب و تاب، یا کسی دوشیز جنت کا ہے جوش شباب، ہر قدم پر ہے یہاں ایک اہتمام رنگ و بو، ہر نہالے نو کے ہاتھوں میں ہے جام رنگ و بو۔ یہ اس نظم کا، پریمال کا آخری بند ہے۔ اس بند میں زور فرماتے ہیں کہ اس پھولوں برے چمن کی شام بے مثال اور لاجواب ہے، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جیسے جنت کے باغ کا ایک نکھرا ہوا گلاب ہو، یا جنت کی کسی دوشیزہ جس کو ہم حور بھی کہتے ہیں، جنت کی حور، یا جوان حسینہ کی جوانی کا جوش ہو۔ ہر قدم پر یہاں ایک رنگ اور خوشبو کا انتظام ہے، اور ہر ایک نیک کھلے ہوئے پودے کے ہاتھوں میں جیسے رنگ اور خوشبو کا جام ہے۔ شاعر کے نزدیک کشمیر میں بچوں ہم نے نظم پڑھی، یہ پریمال، اب اس کے سوالات ہیں، اس کے سوال کریں گے، ہم اس کے جواب لکھتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے: شاعر کے نزدیک کشمیر میں بہار کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے: کشمیر میں موسم بہار میں پانی کا ہنر کا رقص اور نغمہ دیوانگی پیدا کرتا ہے، سرور پیدا کرنے والے بادل برستے ہیں، رنگ برنگ پھول کشمیر میں بہار کے موسم میں خوب کھلتے ہیں اور ساری فضا کو رنگین بنا دیتی ہیں، جھیل ڈال کے کنول کے پھول کھلتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے، الغرض کشمیر میں بہار کا موسم نہایت حسین اور پرکیف ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے: شاعر نے کشمیر کو گل کدہ کیوں کہا؟ شاعر نے کشمیر کو گل کدہ اس لیے کہا کیونکہ وادی کشمیر میں موسم بہار میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، جس طرف نظر جاتی ہے پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، اس لیے شاعر نے کشمیر کو گل کدہ کہا ہے۔ تیسرا سوال ہے: ہر قدم پر اہتمام رنگ و بو کہاں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے: ہر قدم پر اہتمام میں رنگ و بو کشمیر میں پری محل میں ہوتا ہے، جہاں طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں اور ایک گلستان بن جاتا ہے، یعنی ایک باغ بن جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے اس کا: مسدس سے کیا مراد ہے؟ پہلے بھی میں نے بتایا مسدس سے ایک نظم کو کہتے ہیں، مسدس کے معنی 6 کے ہیں۔ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی جس نظم میں 6 مصرے ہوں، جو نظم 6 مصروں پر مشتمل ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسدس والی نظم۔ تو مسدس ہو گیا 6 مصرے، اور ہر بند کے ابتدائی 4 مصرے ایک ہی قافیے کے ہوتے ہیں، پہلے 4 مصرے جو ہوتے ہیں ایک قافیے کے ہوتے ہیں، اور بند کے آخری 2 مصرے دوسرے قافیے میں ہوتے ہیں، اس کو مسدس کہتے ہیں۔